پہلے شعیب شاہین صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں. یہ جو آج پارلیمنٹ کے اندر ہوا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی پارلیمانی جماعت اس طرح کا رویہ افورڈ کر سکتی ہے یا اس کو کرنا چاہیے اس طرح جو ہوا ہے آج؟ دیکھیں، ایک طرف آپ مفاہمت کی سیاست کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ نے اپنے ہاتھوں کو جرائم سے رنگا ہوا ہے. ایک طرف آپ نے کراچی کے میئر سے وہ دھاندلی اور فراڈ کا سلسلہ شروع کیا، پھر 9 فروری کو اس ڈاکہ زنی میں حصہ دار ہوئے جو 8 فروری کو الیکشن کے نتیجے میں ہم الیکشن جیت چکے تھے. پھر آخری بات آپ نے اپنی بیٹی کو جتوانے کے لیے آپ نے تمام کینڈیڈیٹس کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے ان کو اغوا کر لیا اور ان کی پہلی انٹری ان اپوز کی صورت میں لے آنے کے لیے سب کچھ کیا. اور پھر آپ یہ توقع رکھیں کہ آپ ڈاکہ اور چوری کر کے آپ یہاں مسلط ہو جائیں اس نظام کے اوپر، اور پھر یہ توقع رکھیں کہ لوگ پارلیمان میں بیٹھ کے آپ کے خلاف احتجاج بھی نہ کریں، تو وہ میرا خیال ہے خام خیالی ہوگی. نہیں، احتجاج کریں مگر باجے بجائیں اور سیٹیاں بجائیں، مطلب احتجاج کا بھی کوئی ایک رنگ ہوتا ہے. میں نہیں دیکھ سکا، مجھے صرف سوشل میڈیا پہ آ رہا تھا کہ جی وہ نعرے بازی ہوئی. میں دکھانا چاہتی ہوں مگر میں کیا کروں؟ بے شک آپ دکھائیں، لیکن میں تو ایک بات کر رہا ہوں کہ بہرحال جو کچھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی پروسیجرل طریقہ کار اس طرح ہونا چاہیے تھا احتجاج کا، وہ بات آپ کی درست ہو سکتی ہے. بہرحال میں تو وہاں موجود نہیں تھا، ہمیں تو ایوان سے بالا تر رکھا گیا، باہر رکھا گیا. آپ جیسے لوگ پارلیمان میں ہوتے ہیں، ہم تو احتجاج بھی کرتے ہیں اور ہر روز کرتے ہیں، احساس کیا جاتا، لحاظ رکھا جاتا. تو لیکن ایک بات طے ہے کہ جن لوگوں نے اس ڈاکہ زنی اور چوری کے ذریعے اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے یہاں مسلط ہوئے ہیں، یا نہ انہوں نے ملک کے ساتھ نیکی کی ہے، نہ اپنے ساتھ کو اچھائی کی ہے، نہ اپنی پارٹی کو کوئی ڈیموکریٹک نارمز دیے ہیں، نہ یہ آئین اور قانون کی خدمت کی ہے. کہ یہ صحیح ہوا ہے. نفیسہ، آپ کیا کہیں گی؟ کیونکہ ان کے اعتراضات یہ ہیں کہ حالیہ جو الیکشن تھا آصفہ بی بی کا، اگر اس میں کینڈیڈیٹ کے اوپر یہ الزامات ہیں کہ ان کو اغوا کیا گیا تھا، تو اس طرح کے الیکشن کی وجہ سے بھی احتجاج ایک سبب بنا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ اور آپ وہاں پہ تھی، ماحول کیا تھا ایوان کا؟ دیکھیں، جو شعیب شاہین صاحب نے باتیں کی ہیں، منوان اگر میں میرے زبان سے وہی الفاظ نکلیں تو یہ 2018 کے الیکشنز، اس سے پہلے 2014 میں تھرڈ امپائر کی باتیں، دھرنوں کی سیاست، محاذارائی کی سیاست، انٹریگ کی سیاست، اداروں میں تصادم کی سیاست، تو یہ تو کیا اس سے کئی برتر حوالے سے میں بات کر سکتی ہوں جو ان کے جرائم ہیں، جو ان کے کرائمز ہیں. اور اس وقت جو نظام ہم چاہتے ہیں کہ سیاست بحال ہو، زرداری صاحب کی سپیچ ایک بہت متوازن سپیچ تھی. اس میں ایسی انفیکٹ جو باتیں تھیں وہ اپوزیشن کو ہی اتنا سرو کر سکتی ہیں جتنی حکومت کو. وہ ایک بہت بیلنسڈ باتیں تھیں، لیکن انہوں نے سننا پسند نہیں کیا. جو ان کے الزامات ہیں وہ محض الزامات ہیں، ان کو آپ جا کے ان کے اور فورمز ہیں، لیکن اگر چلیں شور ہنگامہ ہی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کل کو اگر یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمانی نظام، دیکھیں میں نے جتنا ٹائم سرو کیا ہے پارلیمان میں، میرا یہ چھوٹا تجربہ یہ ہے کہ پارلیمان جو ہے وہ اپوزیشن کو، عوام جو ہے پارلیمان میں اپوزیشن کو زیادہ سنتے ہیں، لیکن جب یہ صرف شور مچائیں گے تو ان کو بھی کوئی سننا نہیں چاہے گا. وہ ٹریجری بینچز ان کو سننا نہیں چاہیں گی. تو آپ کی بیسیکلی بالکل آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اپنی اپرچونٹی لوز کر رہے ہیں، تو پھر یہ پارلیمان میں اپنا سپیس کھو رہے ہیں. پہلے بھی انہوں نے پارلیمان کا جو حشر کیا، جو جماعت جس کی تاریخ یہ رہی ہے کہ 2014 میں انہوں نے پارلیمان کو گالیاں دیں، پارلیمان کی بے حرمتی کی. پھر یہی جماعت ہے جنہوں نے پارلیمان میں رول، اب یہ وکیلیں بتائیں کہ کوئی رول کا حوالہ دے کر آپ جو ہے وہ ڈسمس کر سکتے ہیں، نو کانفیڈنس موشن کر کے پھر ڈیزالو کروا لی. مطلب ان کے جو جرائم ہیں، انہوں نے تو آئین بھی توڑے ہیں. بالکل. اچھا، یہ مصطفیٰ ایک سوال ہے، بالکل انہوں نے اس پوائنٹ کو بلڈ اپ کرتے اور بھی بالکل آپ صحیح، جو بہت سی باتیں وہ میرے خیال ہے شعیب صاحب بھی کہہ رہے ہیں، میں تو پارلیمنٹ میں نہیں تھا، نہیں، لیکن آپ بتا رہی ہیں اور ہم نے دیکھا بھی ہے. لیکن مصطفیٰ، کیا ایک مفاہمت کا موقع تھا آج جو
پریزیڈنٹ زرداری نے کافی مفصل طریقے سے بات کی ہے اس کے اوپر کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، مفاہمت کرنی ہے، یہ کرنا ہے، تو وہ گوا دیے تحریک انصاف نے اپنے رویے کی وجہ سے؟ دیکھیں پرنسپلی تو میرے خیال میں زرداری صاحب نے بات تو ٹھیک کی ہے کہ اس وقت ملک میں سیاسی درجہ حرارت کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت ملک میں براڈر ایک مفاہمت کی ضرورت ہے. معاشرہ ہمارا بہت پولرائز ہوا ہے. اب اس کو عملی جامہ کیسے پہناتے ہیں، یہ ایک اصل چیلنج ہے. تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ جب تک وکٹمائزیشن والا سلوک ہوتا رہے گا تو پھر مفاہمت کس طرح کی جائے گی. اس بات میں وزن ہے، اس بات میں وزن ہے. بالکل. پھر ابھی آپ آج سے چند ہفتے پہلے دیکھ لیجئے کہ جو ان کی قومی اسمبلی کے اندر جو مخصوص نشستیں تھیں وہ بھی ان سے لے لی گئیں. اگر سیاسی ٹیمپریچر کم کرنا ہے تو جو جماعتیں حکومت میں جن میں پیپل بھی شامل ہے، مسلم لیگ نون بھی شامل ہے، پھر ان کو لچک دکھانی پڑے گی، ان کو بڑا دل دکھانا پڑے گا. جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کو رہا کرنا پڑے گا تاکہ ایک درجہ حرارت میں کمی ہو اور پھر گفت و شنید ہو. اور دیکھیں اچھی بات ہے کہ ہمارے سعودی عرب پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے. اللہ کرے یہ معاملہ پائے تکمیل تک پہنچے. IMF سے ہمیں قرضہ جو اصولاً تو نہیں کوئی ہمیں ایسی صورتحال میں ہونا چاہیے کہ ہم قرضہ لیں، لیکن اللہ کرے وہ بھی مل جائے تو ہماری معیشت کو کافی سہارا مل جائے گا. اور یہ ایک ڈیفالٹ سے جو واپسی کا جو سفر ہے اس کے اندر معاشرے میں کوئی سانس آئے گا، کوئی لوگوں کے کاروبار چلیں گے، کوئی مہنگائی میں کمی ہوگی، تو اس وقت ہمیں پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں چاہیے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے یہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آج اس کے باوجود جس طریقے سے تحریک انصاف والوں نے پارلیمان کے اندر احتجاج کیا، ڈیسک تھمپنگ ہوتی ہے، وہ پارلیمانی روایات کا ایک حصہ ہے. بالکل. آپ اور وہاں نعرے بھی لگاتے ہیں، لگتے بھی کرتے ہیں، لیکن یہ جو سیٹیوں اور باجوں والا جو معاملہ ہے یہ میرے خیال سے تھوڑا سا آگے نکل گئے. میں تو یونین کونسل میں بھی نہیں ہوتا ہے. اور پھر جو حضرات سیٹیاں اور باجے بجا رہے تھے ان میں سے ایک صاحب تو ایسے ہیں کہ کل انہوں نے تحریک انصاف کا بھی کافی باجا بجایا ایک ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کے جو انہوں نے بیانات دیے سعودی عرب کے خلاف. جی ہاں. اچھا ہاں. تو اب تحریک انصاف کی صورتحال یہ کہ یہ عمران خان صاحب کے بغیر لگ ایسے رہا ہے کہ بالکل ایک فیکشنز میں بٹتی جا رہی ہے. کوئی ایک ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی ڈسپلن نہیں ہے. کوئی ایک شخص ایک بیان دیتا ہے، کوئی دوسرا بیان دیتا ہے. اور بڑی امیوزنگ سچویشن ہے یہ مصطفیٰ کے لیے بائی دی وے کہ مطلب یہ اچھی بڑی سیاسی جماعت ہے. بہرحال ایک کوئی ڈسپلن ہونا چاہیے. وہ